نے کہا رأیت رسول اللہ فی المنام، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ابھی دیکھا ہے. وعلی راسہ ولحیتہ تراب، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ابھی بھی دیکھا ہے، آپ کی داڑھی پر اور سر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار پڑی ہوئی. وعلی راسہ، آپ کے سر پر ولحیتہ تراب، اور آپ کی داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے. فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا شہدت قتل حسین آنفا، میں ابھی ابھی آیا ہوں حسین کی قتل گاہ سے، حسین قتل ہو گیا. ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، حضور رو رہے ہیں، خبر پہنچی، فرشتے نے پہنچائی، حضور رو رہے ہیں. حسین قتل ہوئے، قتل ہونے کے بعد بھی حضور رو رہے ہیں. کیا تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنام بسم النہار، دوپہر کے وقت میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشعث اغبر، آپ کے بالوں پر غبار پڑا ہوا ہے، داڑھی غبار آلود ہے. وبیدہ قارورۃ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دم، اور اس شیشی میں خون ہے. قلت یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حسین کا اور آپ کے ساتھیوں کا خون ہے. لم ازل منذ اليوم التقطہ، آج دن سارا لگ گیا ہے مجھے یہ خون اکٹھا کرتے. آج سارا دن مجھے یہ خون اکٹھا کرتے گزر گیا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفی الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء، وعلی آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء وعلینا معهم الی یوم الجزاء. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا، اس کے حبیب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار لوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے. اللہ کریم جل شانہ آج کے یوم جمعہ کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بابد وقار 8 محرم الحرام کا آج دن ہے، شہادت سیدنا امام حسین کے ایام ہیں.
محرم الحرام کے دن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا، حضور کی اولاد کا اگر بغض ہے دل میں، ساری زندگی آپ عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، نمازیں پڑھیں، بیت اللہ کے اندر رہیں، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان روزے رکھیں اور قیام میں گزاریں، اس ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ بغض کی جو نحوست ہے، اس ایک عمل کی نحوست کی وجہ سے جہنم پکی ہے۔ اس لیے یہ باتیں جو میں آپ حضرات کے گوشت گزار کرنے لا رہا ہوں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، میں نے بڑے سلیکٹ کر کے حاشیے لگا کے اسناد کو پرکھ کے تو پھر یہ باتیں جو ہیں ان کا بندوبست کیا ہے، سلیکٹ کی ہیں۔ اس لیے کوئی گپے نہیں سنانے والا آپ حضرات کو۔ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے امت کو اپنی آل پاک کے مقام سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرات حسنین کریمین کی شان ہر لحاظ سے امت کے سامنے واضح فرمائی اور کسی پر یہ مخفی نہیں کی، پوشیدہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ بہت مقامات پر آئی ہے یہ، انہوں نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے اندر ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسری سے بلند ہے، عظیم ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء، پہلی اللہ کی کتاب ہے جو کہ آسمان سے تمہارے لیے ایک مضبوط رسی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مضبوط رسی ہے کتاب اللہ۔ فرمایا وہ حبل ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف ایک مضبوط رسی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ عطرتی اہل بیتی، اور دوسری شے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت۔ اور آگے فرمایا ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اس مضمون کی بہت ساری اور حدیثیں ہیں، یہ حدیث میں نے خاص طور پر ان میں سے سلیکٹ کی ہے، کسی خاص، یہ اگلے جو آنے والے الفاظ ہیں ان الفاظ کی وجہ سے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس یہ حوض کوثر پر آئیں گے۔ کتاب اللہ بھی آئے گی اور میری آل بھی آئے گی، اور ان دونوں کو سامنے رکھ کے اگر تمہارے فیصلے ہوں گے، یہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، تو فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، غور کر لو میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ اور میری عطرت اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ فانظروا، تم اس پہ غور کر لو، دھیان اس کا کر لو، اس پہ نظر کر لو کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ اور میری آل کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کر لو۔ اور مسلم شریف میں جو روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کی حدیث
اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا بیان کرنے کے بعد فرمایا میری اہل بیت، اور آگے 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف، 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اب اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 55 سال بعد، تقریباً 55 سال بعد واقعہ کربلا پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نبی پاک کی امت نے، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے جو نبی پاک نے وصیت کی تھی اس کے بالکل الٹا عمل کیا۔ نبی پاک نے جو وصیت کی تھی نا امت نے اس کا بالکل الٹ کیا، یعنی 180 ڈگری الٹ، بالکل اس کے مخالف عمل کیا ہے۔ اور مخالف عمل یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے افراد نے وہ دکھ اٹھائے ہیں کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملی۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے مظالم ہوئے، بڑے لوگ شہید ہوئے، حضرت مولا علی خود شہید ہوئے، حضرت امام حسن کو زہر دی گئی، کئی بار زہر دی گئی اور زہر دے کے شہید کیا گیا امام حسن کو۔ اور امام حسین کے بعد کے جو ائمہ اہل بیت ہیں ان میں سے بھی کوئی ائمہ اہل بیت میں سے کوئی امام بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا، سب کو کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو قید خانے میں مارا گیا۔ بنو امیہ نے ظلم کیے، وہ چلے گئے، اس کے بعد بنو عباس آ گیا، انہوں نے ظلم کیے۔ کوئی امام بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مارا گیا، شہید کیا گیا۔ لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کی بصیرت کو سلام کریں، یہی امام حسین چاہتے تھے کہ آپ کی موت امر ہو جائے۔ آج دنیا میں دیکھیں کسی اور امام کی، حتیٰ خود مولا علی کی یا امام حسن کی شہادت کا ایسے ذکر، ایسے تذکرہ ہوتا ہے جیسے امام حسین کی شہادت ہوتا ہے؟ نہیں، کسی کی شہادت کا ذکر نہیں ہوتا، صرف امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ امام حسین نے اپنی موت جو ہے نا وہ اس لحاظ سے اس طرح خود انتخاب کیے، چنی ہے اس طریقے سے، اگر میں مدینہ میں مارا جاؤں یا مکے میں مارا جاؤں، حج کے دوران مارا جاؤں یا زہر دے کے مارا جاؤں، کوئی کسی کو خبر نہیں ہونی کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا، اور یہ امت کس ڈگر پہ چل نکلی ہے اور حکمران کس طرح کے آنے لگ گئے ہیں، یہ کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے شہادت کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ آج تک امام حسین کی شہادت وہ واحد شہادت ہے جس کا ذکر اتنا دنیا میں ہوتا ہے، اور جس شہادت کی وجہ سے آج بھی دنیا روتی ہے، دنیا میں ماتم ہے۔ آج بھی جس شہادت کی وجہ سے گلیوں بازاروں میں جس کی یادگاریں نکالی جاتی ہیں وہ صحیح ہے، غلط الگ بات ہے۔ یہ شیعہ حضرات جو پیٹتے ہیں یا ماتم داری ہے، صحیح ہے یا غلط ہے اس کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ شیعہ حضرت علی کا ماتم کیوں نہیں کرتے، امام حسن کا ماتم کیوں نہیں کرتے، امام زین العابدین کا کیوں نہیں کرتے، دیگر ائمہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے، امام حسین ہی کا ماتم کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اوپر غور کریں۔ یہ ماتم اس لیے ہوتا ہے کہ امام حسین نے جس طرح سے شہادت حاصل کی ہے اس طرح کی شہادت اور کسی نے حاصل ہی نہیں کی ہے۔ امام حسین یہی چاہتے تھے کہ جو ملعون ہے ان پر قیامت کے دن تک لعنت ہوتی رہے۔ آج دیکھیں یزید کے بعد جو حکمران ہے نا، یزید کے بعد 1 مہینہ تقریباً بیٹھا یزید کا بیٹا، اس نے پھر چھوڑ دی۔ اس کے بعد مروان بیٹھا ہے، مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بیٹھا ہے، پھر اس کا بیٹا ولید بیٹھا ہے، پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ ہشام عبد الملک بیٹھا ہے۔ ایک سے بڑھ کے ایک ظالم ہے یہ۔ عبد الملک بن مروان کے دور کا ہی گورنر تھا مکہ کا،
حجاج بن یوسف، اس کے بارے میں جامع ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ حدیث صحیح سند ترمذی شریف کے اندر کہ اس قاتل اور ظالم اور جابر نے، حجاج بن یوسف نے 1,20,000 نیک لوگ تابعین اس دور کے اللہ کے ولی نیک لوگ 1,20,000 اپنے دربار میں فرش پر لٹا کر دعا کیے. 1,20,000 بندہ، یعنی یہ جنگوں میں مارے گئے یا باہر قتل ہو گئے یا فوجوں نے مارے یا پولیس نے مارے، اس کا ذکر نہیں کرے. جو اس نے دربار میں فرش بچھایا ہوا تھا چمڑے کا، اپنے دربار میں چمڑے کا فرش بچھایا ہوا تھا اور اس فرش کے اوپر لٹا کر چھری سے ذبح کیا نا، جو 1,20,000 بندہ. اور وہ کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا تو وہ بھی ذکر کریں گے کہ کس طرح کے لوگ جو اس حجاج نے قتل کیے. تو امام حسین کے بعد یزید ملعون کے دور میں ہی شہادت حسین سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ حرہ، کہ مدینہ شریف کے اوپر چڑھائی کی گئی اور مدینہ شریف میں ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے. 3 دن کے لیے مدینہ اس نے حلال کر دیا اپنی فوج کے اوپر کہ تم جو مرضی کرو. اور علماء کہتے ہیں کہ 1,000 سے زائد کنواری، اب یہ شرم کا مقام ہے، دور مرنے کا مقام. اہل مدینہ کی کنواری بچیاں 1,000 سے زائد حاملہ ہوئے یزیدی لشکر پر. جیا امام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم مدینہ شریف، نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا من قطع اشجار المدینہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو مدینہ شریف کے درخت کاٹے، مدینہ شریف کے جو درخت کاٹے اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے لوگوں کی لعنت ہو جو درخت کاٹے مدینہ کی. اور نبی پاک نے فرمایا کہ مدینے والوں کو ڈرائے مدینہ، اہل مدینہ کو فرمایا اس پر بھی اللہ کی تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. جس نے درخت کاٹے مدینے کے اس پہ لعنت ہو. جو مدینہ 3 دن کے لیے حلال کر دے. اب یہاں پہ ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں لعنت یزید کی، یزید پہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مدینہ کے جو درخت کاٹے اس پر بھی لعنت ہے. تو جس نے مدینہ حلال کر دیا 3 دن کے لیے. اور باتوں کو غور سے سنیے، توجہ سے. مدینہ شریف کے اوپر جو چڑھائی ہے جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں، یہ شہادت امام حسین سے بھی بڑا واقعہ ہے. لیکن شہادت حسین کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے امام حسین کی بصیرت، یہ تھی امام حسین کی بصیرت جس وجہ سے مدینہ سے نکلے، مکہ سے لے کے پھر مکہ سے بھی نکلے اور 7 بچوں کو لے کر کسی کو اپنے ساتھ نہیں بلایا. کوئی فوج نہیں کٹھی تھی کیونکہ آپ کو ساری خبر پتا تھی کہ آپ کیا ہونے والا ہے. اور وہ ساری خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو بھی دے رکھی تھی اور یہ خبریں معروف تھی، صحابہ تابعین نے معروف تھی. امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، کربلا میں شہید کیا جائے گا، یہ بھی پتا تھا. مولا علی کو بھی پتا تھا کہ کہاں شہید کیا جائے گا، جس کی ایک روایت میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران جو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ صفین کی طرف جا رہے تھے میدان میں. تو فرماتے ہیں نادا علی حضرت علی نے اونچی آواز سے، ایک میدان آیا، اس میدان میں مولا علی نے اونچی آواز سے آواز دی، بلند آواز سے، اصبر ابا عبداللہ بشد الفرات. آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ، حضرت امام حسین کی کنیت ہے، اور ہمیں اصبر یا ابا عبداللہ. اور اگلی رات میں آپ نے آتا 3 بار آپ نے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ. آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ، اے حسین، جب تو اس مقام پر پہنچے نا فرات کے کنارے پر تو صبر کرنا.
اپنے دور میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، یہ حضرت مولا علی کو بھی پتا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر جو ہے یہ بالکل واضح طور پہ ارشاد فرما رکھی تھی اپنی حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں چاند کی روایات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اب یہ واقعہ جو پیش آیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال بعد پیش آیا واقعہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اپنے گھر، اپنے حجرہ مبارکہ میں، اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے حسب استطاعت سے شام اللہ پاک کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ میرے پاس کسی کو آنے نہیں دینا، اکیلے کمرے میں موجود تھے، میرے پاس کسی کو آنے نہیں دینا۔ تو حضرت ام سلمہ باہر بیٹھی تھی کہ کوئی اندر نہ جائے، تو آپ فرماتی ہیں اتنے میں حضرت امام حسین آ گئے، چھوٹی سی عمر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے سن 10 ہجری میں، 11 ہجری کے اوائل میں، محرم میں ہوا نا، تو اس وقت حضرت امام حسین کی عمر تھی 4.5 سال، 4 سال اور 7-8 مہینے 9 مہینے، ٹھیک ہے، 4.5 سال عمر سے، یہ یاد رکھیں۔ تو حضرت امام حسین جب آئے تو حضرت ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی کہ نبی پاک نے منع کیا کوئی نہ آئے، لیکن حضرت امام حسین رونے لگے۔ جب سیدنا امام حسین رونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے آنے دو، حسین کو آنے دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اندر۔ جب آپ اندر چلے گئے تو آگے کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو چومنا شروع کر دیا، اور اس وقت نبی پاک کے پاس ایک فرشتہ آیا ہوا تھا، اس لیے نبی پاک نے منع کیا کہ کوئی میرے پاس نہ آئے، لیکن امام حسین کو نبی پاک نے آنے دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو چومنا شروع کر دیا۔ فقال الملک اتحبہ، اس فرشتے نے کہا جو نبی پاک کے پاس موجود تھا، اس فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں؟ قال نعم، میرا دوست ہے، میرا نواسا ہے، میں پیار کر رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا یہ الفاظ ذرا سنیے اور دل پہ ہاتھ رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کیسے برداشت کیے ہوں۔ تو فرشتے نے کہا قال ان امتک ستقتلہ، اے اللہ کے نبی آپ تو حسین سے پیار کر رہے ہیں لیکن اس کو آپ کی امت ہی قتل کر دے گی، آپ کی امت اس کو قتل کر دے۔ ایمان ہو، میرے 2 بیٹے ہیں، اگر مجھے اللہ خبر دے دے، یقینی مجھے پتا چلے کہ میرے بڑے بیٹے کو میرا چھوٹا بیٹا یا چھوٹے بیٹے کو میرا بڑا بیٹا قتل کر دے گا، اور اس طرح بھوکا پیاسا قتل کرے گا، ظلم کے ساتھ قتل کرے گا، تو مجھے بتاؤ دل پہ کیا گزرے گی؟ کوئی اور قتل کرے تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ یار فلاں نے قتل کر دیا، نقصان ہے، دنیا میں لوگ قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، دکھ کی بات تو وہ بھی ہے کہ میرا بیٹا قتل کیا جائے گا، لیکن مجھے اگر اللہ کی طرف سے خبر ہو جائے کہ قتل کرنے والا میرا بیٹا ہی ہوگا تو مجھے بتائیں کہ دکھ کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کے ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کر دے، اب آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ بھی بیٹا، قتل کرنے والا بھی بیٹا، اس میں جو جرم کیا ہے اس کا بھی دکھ ہے، اور جو قتل ہوا ہے وہ بھی بیٹا ہے، اس کا بھی دکھ ہے، تو آپ کے حال دل پہ کیا گزرے گی؟ حال پہ کیا گزرے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی، اللہ کے نبی آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں لیکن آپ کی امت ہی اس بچے کو قتل کرے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور بھی ہے اس حوالے سے
کہ حضرت ام المومن ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو رواں ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں اور آپ کے گود میں کھیل رہے ہیں، بچپن میں کھیل رہے ہیں، بچہ گود میں کھیل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے، جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں وہ فرشتہ اس سے پہلے نہیں آیا، آج آیا وہ زمین پر، اس سے پہلے وہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، اور اس فرشتے نے مجھے آ کے خبر دی ہے اِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ کہ یہ جو حسین ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اسے آپ کی امت قتل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر روئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور یہ تو امام حسین کے قتل سے پہلے کی بات ہے، شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ پھر شہادت جب ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے 50 سال ہو گئے، شہادت ہوئی امام حسین کی، تو اس مقام پر آپ دیکھیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخلت علی ام سلمہ، راوی کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کے پاس داخل ہوئی، وہی تبکی، تو ام المومنین اس وقت رو رہی تھی۔ قلت ما یبکیک، میں نے پوچھا آپ کو کس نے روایا ہے؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمنام، وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی خواب میں دیکھا ہے۔ یہ ام سلمہ جو ہے ام سلمہ جو ہیں یہ وہ واحد نبی پاک کی بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، حضرت ام سلمہ، تو یہ اس وقت زندہ تھی۔ راویہ کہتی کہ میں داخل ہوئی تو ام المومن ام سلمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ فی المنام، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ابھی دیکھا ہے۔ وعلی راسہ ولحیتہ تراب، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ابھی بھی دیکھا ہے، آپ کی داڑھی پر اور سر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار پڑی ہوئی، وعلی راسہ، آپ کے سر پر ولحیتہ تراب، اور آپ کی داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا ہے؟ کالا، آپ نے فرمایا شہدت قتل حسین آنفا، میں ابھی ابھی آیا ہوں حسین کی قتل گاہ سے، حسین قتل ہو گیا۔ ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، حضور رو رہے ہیں، خبر پہنچی، فرشتے نے پہنچائی، حضور رو رہے ہیں، حسین قتل ہوئے، قتل ہونے کے بعد بھی حضور رو رہے، کیا تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت اور ہے حضرت ابن عباس سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمنام بسم النہار، دوپہر کے وقت میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشعث اغبر، آپ کے بالوں پر غبار پڑا ہوا ہے، داڑھی غبار آلود ہے، وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فِيهَا دَمٌ، اور اس شیشی میں خون ہے۔ قُلْتُ يَا رسول اللہ مَا هَذَا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ قَالَ هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حسین کا اور آپ کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لَمْ أَزَلْ مُنْذُ الْيَوْمَ،
التقطہ، آج دن سارا لگ گیا ہے مجھے یہ خون اکٹھا کرتے، آج سارا دن مجھے یہ خون اکٹھا کرتے گزر گیا. فاحصی ذالک اليوم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے کہ میں نے وہ دن نوٹ کر لیا کہ کس دن حضور خواب میں آئے ہیں. فوجدوہ قتل یومئذ، بعد میں جب ہمیں خبر پہنچی تو میں نے پھر چونکہ دن میں نے نوٹ کیا تھا کہ دوپہر کا وقت ہے، فلاں دن فلاں تاریخ ہے، جب بعد میں ہمیں خبر ملی تو ہمیں پتہ چلا وہی وقت تھا جب امام حسین کو شہید کیا گیا، جب حضور خواب میں. میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امت، میں نے پہلے بھی عرض کیا صرف امام حسین واحد شہید نہیں ہوئے دنیا میں، لیکن دنیا حسین کو کیوں روتی ہے اور کیوں پٹتی ہے اور یزید پہ لعنت کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ یزید سے پہلے بھی، یزید کے بعد بھی بڑے بڑے لعنتی دنیا میں حکمران آئے ہیں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی. آپ یہ چاہتے تھے کہ ظالم اس طرح بے نقاب ہو جائیں کہ قیامت تک، جب قیامت تک کے دن تک لوگوں میں مثال رہ جائے، لوگوں کے اندر امام حسین کی شہادت بطور مثال بن جائے اور لوگ امام حسین کی شہادت قیامت تک کے لیے امت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی رہے، امت کو جھنجھوڑنے. آج بھی دنیا میں اگر کوئی ظالم کے خلاف اٹھتا ہے اس کے پاس ایک ہی مثال ہے، ایک مثال دیتا ہے امام حسین. امام حسین نے وہ مثال قائم کی. اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین کے درجات بلند فرمائے، ہمیں آپ کی محبت میں زندہ رکھے اور آپ کی محبت میں دنیا سے لے کے جائے. اور ظالموں، آپ کے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا، ذلیلوں کے گئے، کوئی امن چین سے نہیں گئے، سارے ذلیلوں کے مرے. اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی، آخرت میں بھی ان کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سخت سے سخت عذاب جو اللہ رب العالمین دے سکتا ہے ویسا عذاب دے. ہماری طرف سے ان پہ دنیا میں آخرت تک، قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی ہماری طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت فرمائے، اللہ اپنا عذاب ان پہ نازل فرمائے. ہم ان سے دنیا اور آخرت میں برات کا اعلان کرتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.